طلباء، آج سیاسیات کا سبق نمبر 2 انتخابی عمل، اس سبق کی وضاحت کا یہ دوسرا پارٹ ہے۔ پچھلے سبق میں پچھلے ویڈیو میں الیکشن کمیشن کے فرائض، انتخابات کا نظام الاوقات اور مکمل پروگرام طے کرنا، اسی طریقے سے امیدواروں کی عرضی کی جانچ، یہ ہم نے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ آئیے الیکشن کمیشن کے فرائض میں چوتھا پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں کو منظوری دینا، اس کے متعلق کیا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہمارے ملک میں کثیر بہت زیادہ تعداد میں پارٹی کی نظام رائج ہے، نئی پارٹیاں بنتی رہتی ہے، ایک پارٹی ٹوٹ کر اس میں سے نئی پارٹی وجود میں آتی ہے، جس طریقے سے کانگریس پارٹی۔ اسی طرح کی تمام پارٹیوں کے الیکشن کمیشن کی منظوری ضروری ہے۔ کسی پارٹی کی منظوری کو ختم کرنے کے اختیارات جو ہوتے ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن کو حاصل ہے۔ الیکشن کمیشن سیاسی پارٹیوں کو انتخابی نشانات بھی دیتی ہے۔ اب الیکشن کمیشن کی فرائض کا چوتھا پوائنٹ کہ الیکشن سے متعلق تنازعات جو ہوتے ہیں تو اس کے حل کرنے کے متعلق کیا بتایا ہے کہ الیکشن کمیشن یا الیکشن سے متعلق کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو اسے حل کرنا کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ الیکشن سے متعلق کوئی بھی مسائل آئے اس کو حل کرنے کی ذمہ داری یا اہل الیکشن کمیشن ہی ہوتی ہے۔ اب اس بنا پر کسی حلقہ انتخاب میں دوبارہ الیکشن کروانے یا امیدوار کو نااہل یا اس کے قابل نہ ہونا، اس بات کو اگر قرار دیا جائے تو یہ بھی کام جو ہے الیکشن کمیشن ہی انجام دیتی ہے۔ اسی طریقے سے کیا آپ بتا سکتے ہیں، اس میں یہ بتایا ہے کہ سیاسی پارٹیوں کو منظوری دینے کے لیے الیکشن کمیشن کون سی شرائط عائد کر سکتا ہے، ایسا کیوں؟ اس میں کیا بتایا ہے دیکھتے ہیں کہ درج فہرست ذات و درج فہرست قبائل کے لیے چند حلقہ انتخاب محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی جانکاری دی گئی کہ تمام سیاسی پارٹیوں کا اپنا انتخابی نشان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے رائے دہی کے وقت اور رائے شماری کے وقت سیاسی پارٹیوں کے مستند نمائندے حاضر رہتے ہیں۔ اب ٹیلی ویژن اور ریڈیو جیسے ذرائع ابلاغ پر اپنا نقطۂ نظر پیش کرنے کے لیے تمام منظور شدہ پارٹیوں کو یکساں موقع دیا جاتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس طلباء کے حلقہ انتخاب کی تشکیل نو۔ اب جب لوک سبھا کے ارکان جتنے بھی رکن ہیں ان کی تعداد جو ہے، تمام ممبران کی تعداد 543 ہے۔ یہ ارکان کس طرح منتخب ہوتے ہیں؟ ہر رکن ایک حلقہ انتخاب کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہر رکن جو ہے، اس بات پر غور کیجئے، غور سے سنیے کہ ہر رکن ایک حلقہ انتخاب کی نمائندگی کرتا ہے۔ اسی بنا پر لوک سبھا کے 543 انتخابی حلقے تشکیل دینے کا جو کام ہے الیکشن کمیشن کی حد بندی کمیٹی کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر کیا بتایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے اعلان کردہ ضابطۂ اخلاق کی پابندی حکومت کو بھی کرنی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے تو الیکشن کمیشن بالاتر ہے یا حکومت ہے۔ اسی طریقے سے اور یہ بات اس میں بتائی گئی کہ آپ کے خیال میں ذیل میں سے کون سے 2 امیدوار ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرتے ہیں؟ امیدوار کی جانب سے کالونی میں گھریلو استعمال کی چیزوں کی تقسیم، منتخب کرنے پر پانی کا مسئلہ حل کرنے کا وعدہ، گھر گھر جا کر رائے دہندگان سے ملاقات کرنا اور ووٹ دینے کی درخواست کرنا، ذات اور مذہب کی بنا پر اپیل کر کے حمایت حاصل کرنا۔ تو اس طریقے سے یہاں بھی بات بتائی گئی ہے۔ آئیے ہمارا حلقہ انتخاب کی تشکیل نو کو جو ہے ہم اس پوائنٹ کو مکمل کرتے ہیں۔ آگے دیا ہے کہ مذکورہ کمیٹی کسی بھی دباؤ میں نہ آتے ہوئے حلقہ انتخاب کی تشکیل نو کام کرتی ہے۔ اگلے پوائنٹ پر ہم چلتے ہیں کہ انتخابی طریقے عمل میں کیا ہوتا ہے۔ حلقہ انتخاب کی تشکیل
اس کے بعد ووٹر لسٹ کی تیاری ہوتی ہے، امیدواروں کی طرف سے پرچہ نامزدگی اور جانچ ہوتی ہے، انتخابی تشہیر ہوتی ہے، عملہ رائے دہی، ووٹوں کی گنتی، الیکشن کا نتیجہ، الیکشن سے متعلق تنازعات کی یکسوئی۔ تو اس طریقے سے یہ پورا ایک عمل ہوتا ہے۔ آگے دیا ہے ہمارے پاس میں کہ ضابطۂ اخلاق سے کیا مراد ہے۔ اب بھارت میں زیادہ سے زیادہ آزادانہ اور منصفانہ ماحول میں انتخاب کرانے کے لیے الیکشن کمیشن علیحدہ سے جن تدابیر پر عمل پیرا ہے ان میں ضابطۂ اخلاق کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ پچھلی کئی دہائیوں سے الیکشن کمیشن نے اپنے سارے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے الیکشن میں ہونے والے سارے غلط کاموں کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ وہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ الیکشن میں کون کون سے غلط کام ہوتے ہیں، جیسے پیسہ دے کر ووٹ لینا، اس کے علاوہ اور دیگر کئی ایسے کام ہوتے ہیں۔ ضابطۂ اخلاق میں واضح کر دیا کہ الیکشن سے پہلے کچھ عرصے تک اور الیکشن کے درمیان حکومت، سیاسی پارٹیاں اور رائے دہندگان انتخابات سے متعلق کن اصولوں پر عمل کریں، ایک اصول تیار کر دیے جاتے ہیں۔ انتظامیہ بھی ان اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ پچھلے کئی انتخابات میں ضابطۂ اخلاق کے تعلق سے ہونے والی کارروائی کے سبب عام ووٹر مطمئن دکھائی دیتا ہے، اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ اگلا پوائنٹ کیا ہے کہ آزادانہ اور منصفانہ الیکشن کو درپیش چیلنج۔ اب ہمارے ملک کی جو وسعت ہے اور رائے دہندگان کی تعداد کے پیش نظر، اس کو دیکھتے ہوئے، ہمارے ملک کی وسعت کو دیکھتے ہوئے اور رائے دہندگان کی جو تعداد ہے اس کو دیکھتے ہوئے الیکشن کروانا بہت ہی دشوار کام ہے، لیکن کمیشن کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان دشواریوں کا مقابلہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ ذیل میں چند دشواریوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے الیکشن میں مالی بدعنوانیاں بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے، انہیں روکنے کے لیے الیکشن کمیشن کو الگ الگ جو ہے کئی قسم کے تدابیر اختیار کرنی پڑتی ہے۔ بعض امیدواروں کا مجرمانہ پس منظر ہونے کے باوجود سیاسی پارٹیاں انہیں ٹکٹ دے دیتی ہے، بڑے بڑے ان سے جو ہے جرم سرزد ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی کچھ سیاسی پارٹیاں انہیں ٹکٹ دے دیتی ہے اور وہ منتخب بھی ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے سیاست پر جو ہے جرائم اثر انداز ہوتے ہیں اور الیکشن کمیشن کے لیے آزادانہ ماحول برقرار رکھنے میں کافی دشواریاں پیش آتی ہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان مجرموں کو جو ہے سیاسی پارٹیاں ٹکٹ دیتی ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ انتخابات میں جو ہے چن کر بھی آ جاتے ہیں، کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ الیکشن کے دوران ہونے والے پرتشدد واقعات بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ تشدد سے، لڑائی جھگڑا، اس سے کام لیا جاتا ہے، اپنی طاقت کو بتایا جاتا ہے۔ تشدد کے ان واقعات کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے، ظلم و تشدد بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے۔ انہیں روکنے کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں کو آگے بڑھ کر الیکشن کمیشن کی مدد کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اس میں بتایا گیا کہ پہلے لوک سبھا کے الیکشن کے موقع پر ووٹر لسٹ تیار بہت ہی دشوار کام تھا۔ ہمارے ملک میں ناخواندگی کی شرح زیادہ تھی، اس وجہ سے رائے دہی کا مخصوص طریقہ استعمال کیا گیا۔ رائے دہی کے لیے اسٹیل کی تقریباً 20 لاکھ پٹیاں تیار کی گئی اور ان پٹیوں پر پارٹیوں کے انتخابی نشان چسپاں لگا دیے گئے۔ رائے دہی کا یہ طریقہ طے کیا گیا کہ جس پارٹی کو ووٹ دینا ہے اس پارٹی کے انتخابی نشان والی پٹی میں رائے دہندگان کو کوڑا کاغذ طے کر کے فولڈ کر کے ڈال دیں۔ اسی طریقے کی وجہ سے ناخواندہ افراد بھی ووٹ دے پائے۔ اب سیاست پر اپنے خاندان کا اثر قائم رکھنے کے لیے رشتہ داروں کو ہی امیدوار بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے نمائندگی والے اداروں میں خاندانی اجارہ داری پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگلا پوائنٹ کہ انتخابی اصلاحات، الیکشن ایک مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے۔ اب الیکشن پر جمہوریت کے مستقبل کا انحصار ہے کہ الیکشن جو ہو رہا ہے تو مستقبل کا اسی پر انحصار ہے۔ مناسب اصلاحات کی جائیں تو انتخابی طریقہ عمل کے اعتبار میں اضافہ ہو سکتا ہے،
بڑھوتری ہو سکتی ہے۔ ذیل میں انتخابی اصلاحات کے لیے چند تجویز بیان کی گئی ہیں، آپ کے خیال میں ان کے کیا اثرات ہوں گے؟ سیاست میں خواتین کی نمائندگی بڑھانے کے لیے سیاسی پارٹیاں امیدواروں کا انتخاب کرتے ہوئے 50% خواتین کو امیدوار بنائیں اور انہیں منتخب کروانے کی کوشش کریں۔ سیاسی پارٹیاں مجرمانہ پس منظر کے حامل افراد کو امیدوار نہ بنائیں، اسی سلسلے میں عدالتی فیصلوں پر پوری طرح عمل پیرا ہوں۔ انتخابات کا پورا خرچ حکومت برداشت کرے تاکہ سیاسی پارٹیاں مالی بدعنوانی کے مرتکب نہ ہوں۔ اسی طریقے سے الیکشن میں روپیوں کا غلط استعمال نہ ہو، اسے روکا جا سکے۔ عوامی نمائندگی کے قانون میں اس نظریے سے ترمیم کرے، بدلاؤ لائے اور اس بات کا خیال رکھے کہ مجرمانہ پس منظر کے حامل امیدوار الیکشن میں حصہ نہ لے۔ تو اس طریقے سے یہ ہمارے پاس میں یہ پوائنٹ رائے دہی کے صندوق سے EVM مشین تک کا سفر آزاد بھارت میں پہلے الیکشن 1951-52 میں ہوا۔ اسی زمانے میں الیکشن کی سیاست کو اور اس کے توسط سے، اسی کے ذریعے سے جمہوری نظام کو ایک شکل دینے کا آغاز کیا گیا۔ ابتدا میں کئی انتخابات میں رائے دہی کے صندوق بیلٹ باکس کا استعمال کی گئی، جس طریقے سے یہاں دکھائی دے رہا ہے۔ 1990 کے دہائی سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو رائٹ سائڈ میں دکھائی دے رہی ہے شروع ہوئی۔ مشین کا استعمال کرنے سے ووٹ دینے میں کئی سہولتیں پیدا ہوئی۔ EVM مشین پر دکھائے گئے امیدواروں میں سے کسی کو بھی ووٹ نہ دینا ہو تو رائے دہی کے لیے اوپر میں سے کوئی نہیں، یعنی نان آف دا ایپو جسے نوٹا کہتے ہیں، اس کا متبادل استعمال کرنا ممکن ہوا۔ اگر آپ کو جتنے بھی اوپر امیدوار ہے ان امیدوار اگر آپ کو پسند نہیں تو آپ نوٹا کا بھی بٹن پریس کر سکتے ہیں۔ معذور افراد کے لیے بھی ووٹ دینا کافی آسان ہو گیا۔ ماحولیات کے تحفظ میں مدد مل گئی، خاص طور پر درختوں کو کاٹنے پر روک لگ گئی۔ اس کے علاوہ الیکشن کے نتائج کا اعلان جلد ہونے لگا۔ اسی طریقے سے عام انتخابات ہر 5 سال پر ہونے والے لوک سبھا کے الیکشن کو عام انتخابات کہتے ہیں۔ منتخبہ حکومت مدت پوری ہونے سے پہلے اقلیت میں آ جائے، یہ متحدہ محاذ کی حکومت ہو یا اقتدار میں شامل پارٹیاں حمایت واپس لے لے تو حکومت کی اکثریت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک خاص پوائنٹ ہے۔ متبادل حکومت کے قیام کا امکان نہ ہو تو ایسی صورت میں مدت پوری ہونے سے پہلے الیکشن کروانا پڑتا ہے، جسے وسط مدتی انتخابات مڈ ٹرم پول کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ضمنی انتخابات، ویدھان سبھا، لوک سبھا اور مقامی حکومتی اداروں میں کوئی نمائندہ استعفیٰ دے دے یا کوئی نمائندہ فوت ہو جائے تو وہ جگہ خالی ہو جاتی ہے۔ اس جگہ کو بھرنے کے لیے اس حلقے میں دوبارہ الیکشن کروایا جاتا ہے، جسے ضمنی الیکشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں 8 اکتوبر 2010 کو الیکشن کمیشن نے ماہرین پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کی۔ کمیٹی نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں رائے دہی کی جانچ کی رسید وی پیٹ کی سہولت فراہم کیا۔ تمام سیاسی پارٹیوں نے اس کی حمایت کی۔ اسی طرح رائے دہندے کو اس بات کی جانچ کرنے کی سہولت ہو گئی اس کا ووٹ دیا ہوا ووٹ صحیح طریقے سے درج ہوا یا نہیں۔ انتخابات میں ہونے والے بدعنوانیوں کی روک تھام کے لیے یہ اہم قدم کیا گیا تھا۔ اب اس سبق میں ہم نے انتخابی عمل کے الگ الگ پہلوؤں پر غور کیا۔ اب اگلے سبق میں ہم بھارت کی سیاسی پارٹیاں، معمولی اس سبق کے اندر بھی اشارہ کیا گیا سیاسی پارٹیوں کی طرف۔ تب ان کون سی سیاسی پارٹیاں ہیں، کون سی ریاستی پارٹیاں ہیں، کون سی ملکی لیول کی پارٹیاں ہیں، اس کا مطالعہ کریں گے۔